بات ہو رہی تھی اس دن کہ حضرت ہارون جو تھے غالباً بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ کے نا. تو حضرت موسیٰ کو اتنا خطرہ تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیا. تو حضرت ہارون کیسے محفوظ رہے، یا ان کو کیوں نہیں کوئی خطرہ مطلب کہ ہوا، یا کیا مسئلہ تھا؟ یہ کوئی پیشن گوئی تھی حضرت موسیٰ کے متعلق کہ بھی یہ بچہ جو ہے وہ خطرناک ہوگا فرعون کے لیے؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیے، میں ویسے تو بہت بزی ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. جی جزاک اللہ. بات دراصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے عرب کے یہاں مشہور ہے نا، عرب میں مشہور ہے کہ وہ لوگ اپنی جو بیٹیاں ہوا کرتی تھی نا، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ سب نہیں کیا کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا، یہ رواج تھا وہاں عرب کے اندر، لیکن اسے سب اپلائی نہیں کیا کرتے تھے. یہ بعض لوگوں میں یا بعض قبیلوں کے بعض لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، سب میں نہیں تھی یہ چیز. کیونکہ اگر یہ سب میں ہوتی تو پھر عرب کو خود یہ بات پتا تھی کہ بھائی ہماری جنریشن آگے چلے گی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہندوستان کے اندر کہا بھی تھا، کس نے، وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کہ بھائی جی میں بہو سوری میں کاٹ رہا ہوں، وہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کرالا کے کہ کسی گاؤں. بیٹی کو اگر جلاؤ گے تو پھر بہو کہاں سے لاؤ گے. سمجھ رہے نا؟ تو کہ بھائی اگر بچیاں مار دی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے لوگوں کے اندر وہ جو جنریشن بڑھ رہی تھی وہ کیسے بڑھ رہی تھی، عورت کے بغیر تو محال ہے یہ. تو وہاں پر بھی ایک خاص وقت کے لیے جو ہے نا، وہ یہ میرے خیال سے معاملہ ہوا تھا. فرعون نے یہ کیا تھا کہ وہ ان کے اولادوں کو مار دیا کرتا تھا، اور کیا نام آپ کا، بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا، اور اس دور کے لیے عورتوں کو حکم جو ہے تھا، وہ زندہ. ایک خاص دور وقت کے لیے حکم ایک تھا کہ خاص اس وقت سے کے لیے اس حکم تھا. وقت کے درمیان جو پیدا ہو وہ جو پیدا ہوا وہ اس طرح سے تھا، وہ کچھ کہ بھائی اس عرصے میں جو پیدا ہوا، جیسے موویز میں بھی نہیں دکھا دیتے ہیں وہ اس طرح کا ایک شاٹ کہ بھائی آج تیری موت پیدا ہو چکی ہے. پھر وہ ڈھونڈتا ہے سنے کا کون کون پیدا ہوئے تھے. وہ ایک مووی تھی، میرے نام یاد نہیں آ رہا. کچھ اسی طرح کا سین تھا وہاں پر بھی کہ فرعون کے اس میں یہ چیز شاید علم میں تھی یا بتا دی گئی تھی کہ بھائی یہ کچھ ہونے والا ہے یا یہ کچھ ہوگا. تو اسی لیے اس نے کیا کیا تھا کہ اس ٹائم کا یا اس پیریڈ کے جو بچے پیدا ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے یا ہونے کو تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کو مارے، نہ کہ سب کو. کیونکہ سب کو مار دیتا، اس کو خود بھی پتا تھا کہ ان خالی عورتوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے میں نے، ان خالی عورتوں کو رکھ کے کرنا کیا ہے میں نے. سمجھ گئے؟ یہ تو میں نے بھی سلطنت سنا ختم ہو تھا جائے کہ یہ میں نے بھی سنا تھا کہ یہ جو نا کسی جوتش وغیرہ نے بتایا تھا کہ اس عرصے میں جو بچے پیدا ہوں گے نا، ان میں سے کوئی ایسا بچہ ہوگا جو تیری موت کا جو باعث ہوگا نا. تو وہ وہی میں شاید اس بتا رہا لیے ہوں آپ کو کہ اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی نجوم وغیرہ کے تھرو، کیونکہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوا کرتے تھے پہلے وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر. یہ کہ ہو سکتا ہے پہلے پیش گوئی ہو، کیونکہ تمام تاریخ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا. وہ نجومی نہ ہو، وہ لوگ صاحب علم ہوں، کیونکہ نجومی تو اس طرح کی بات نہیں بتا سکتے. نجومی اس طرح کی بات نہیں بتا سکتے. یہ معلوم ہوتا ہے کوئی پیش گوئی ہوگی، یہ معلوم ہوتا ہے کوئی بھی ہو پیش گوئی سکتی ہے، ہوگی. ہاں، اور کسی اللہ کے پہنچے ہوئے بندے کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ آنے والا ہے نا، جس یہ کا ہو سکتا ہے. یا اس نے کر دیا ہو، کسی دور کے بارے میں بتا دیا ہو کسی نے کہ بھئی ایک دور ایسا آئے گا کہ اس وقت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اس جابر بادشاہ کی سلطنت کو جو ہے نا وہ کر دے گا. وہ جس طرح سے مسیح کے بارے میں تھا نا کہ وہ بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا. تو جب وہ مسیح آیا تو اس زمانے میں جو یہود تھے، انہوں نے وہاں جو کیا نام پلاتوس وغیرہ جو تھے، یہ ان کو یہی کہا کہ یہ تو بادشاہ کہتا ہے خود کو یہودیوں کا، یعنی تیری سلطنت ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہے. تو شاید اسی طرح کی کوئی پیش گوئی وہاں بھی موجود ہو کہ ایک وقت آئے گا وہ اپنے وقت کا، اور وہ وقت ایسا ہوگا.
اور اس وقت جو بادشاہت ہوگی یا اس وقت جو بادشاہ ہوگا اس کے خلاف وہ اعلان جنگ کرے گا اور وہاں سے وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائے گا. ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی پیش گوئی ہو، اور وہ وقت جب انہوں نے دیکھا ہو کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے، تو فرعون نے پھر یہ طریقہ نکالا ہو کہ اس عرصے میں جو بچے پیدا ہوگا ان کو مار دیا جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے اس کے پیدا ہونے کا جو بھوشیہ وانی میں یا پیش گوئیوں کے اندر درج ہے. تو جب وہ بچہ مر جائے گا تو میری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کا تو بادشاہ میں ہی ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ سلطنت بھی میری ہی ہوگی. تو اس چیز کے پیش نظر اس نے ایسا کیا ہو. جی وہ جی بالکل ایسا ہی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ جب یہ بھی جو توتلا پن ہے نا، یہ بھی تو اسی وجہ سے آیا تھا نا کہ اسے شک تھا، تو اس نے وہ جو امتحان لیا تھا ان کا بچے کا، تو غالباً وہ یہی وجہ تھی کہ وہ غالباً کسی نسل کے بارے میں ہی تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا بچہ، کچھ ایسا تھا اس خاندان کا، کوئی تھا کچھ چکر. بارہ جزاک اللہ. نہیں، ہونا تو بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اس نے. اب ایگزیکٹ علم جو ہے نا اس دور کا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو خدا کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے پیشن گوئیاں موجود تھی. اب تاریخ تو مٹ چکی ہے، ساری چیزیں موجود بھی نہیں ہیں، اور جو موجود ہے اس میں پتہ نہیں کتنی قصے کہانیاں ایڈ ہوئی ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہی جو بات ہے نا کہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی لازمی ہوگی، کوئی پہلے سے خبر کہ اس دور میں جو بادشاہ آئے گا اس کے لیے لازمی کسی نے اس کی بادشاہت کو یا جو بھی اس کے دعوے ہیں نا اس سے سلطنت کا وہ چھین لے گا. تو اس نے اسی لیے وہ کیا ہوگا کہ بھائی میری سلطنت میرے پاس ہی رہے.